ایک دور افتادہ پہاڑی ریاست میں ایک نہایت خوبصورت نیک دل اور رحم دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی آریہ تھا۔ آریہ کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک تھا، لیکن اس کی اصل پہچان اس کا نرم دل، محبت بھرے انداز اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا۔ آریہ کا بچپن ماں کے بغیر گزرا تھا کیونکہ اس کی والدہ ملکہ نایاب ایک بیماری کے باعث آریہ کے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ بادشاہ ضیاء الدین اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا، مگر آریہ ایک سادہ طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ محل کے خزانوں اور زیورات کی طلبگار نہیں تھی، بلکہ اسے گاؤں کے بچوں سے ملنا، ناداروں کی مدد کرنا اور قدرت کے قریب رہنا پسند تھا۔ شہزادی روز صبح اٹھ کر محل کے باغیچے میں پرندوں کو دانہ ڈالتی، پھولوں کو پانی دیتی اور محل کے نوکروں سے نہایت محبت سے پیش آتی۔ سب لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک رات آریہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی عورت اس سے مخاطب ہوئی، شہزادی آریہ، تمہارے دل کی خوبصورتی تمہاری ظاہری خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن تمہیں ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، جو دلوں کو جیتے وہی سچا حکمران ہوتا ہے۔ شہزادی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس خواب نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ محل سے باہر گاؤں کے دورے پر نکلی تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز آندھی چلنے لگی۔ سب لوگ چھپنے لگے، لیکن آریہ ایک بیمار بوڑھی عورت کو بچانے کے لیے دوڑی۔ جب وہ عورت کو سہارا دے کر محفوظ مقام پر لے گئی تو آسمان سے ایک عجیب روشنی اتری اور وہ بوڑھی عورت اچانک نورانی پری میں بدل گئی۔ شہزادی، تم نے آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ تمہاری ہمدردی اور نیکی نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم تمہیں ایک انعام دیں۔ پری نے اسے ایک جادوئی آئینہ دیا اور کہا، یہ آئینہ صرف تمہارے سچے دل کو حقیقت دکھائے گا۔ جب تم کسی مشکل میں ہو یہ تمہیں راستہ دکھائے گا، لیکن یاد رکھو یہ صرف اس وقت کام کرے گا جب تمہاری نیت خالص ہو۔ اسی دوران بادشاہ ضیاء الدین سخت بیمار ہو گئے۔ دربار کے وزیر بختیار، جو عرصے سے بادشاہت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس موقع کا فائدہ اٹھانے لگا۔ اس نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور آہستہ آہستہ محل کے ماحول کو بدلنے لگا۔ شہزادی آریہ کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اس نے وزیر سے دربار میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وزیر نے اسے محل میں نظر بند کروا دیا۔ محل کی خادمہ عالیہ، جو آریہ سے بے حد محبت کرتی تھی، اس نے چھپ کر آریہ کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں اور حالات کی خبریں دیتی رہی۔ آریہ نے اپنے جادوئی آئینے سے حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ آئینے میں وزیر بختیار کی سازشیں اور اس کا سچ ظاہر ہو گیا۔ آئینے نے شہزادی کو مشورہ دیا کہ وہ قریبی پہاڑی گاؤں میں موجود محافظ بزرگ سے مدد لے جو سچائی کو طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ عالیہ کی مدد سے آریہ ایک رات محل سے چپکے سے نکل گئی۔ وہ لمبے سفر کے بعد پہاڑی گاؤں پہنچی اور وہاں کے بزرگ سے ملی۔ بزرگ نے اسے سچائی کی طاقت، اعتماد اور ہمت کا درس دیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا جو شہزادی کی نیکیوں کی وجہ سے اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب آریہ واپس محل کی طرف نکلی تو اس کے ساتھ گاؤں کے کئی لوگ تھے جو انصاف کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ دربار میں آ کر آریہ نے سب کے سامنے وزیر کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ وزیر نے انکار کیا، لیکن آریہ نے جادوئی آئینہ دکھایا جس میں ساری حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ وزیر بختیار کو قید کر دیا گیا اور بادشاہ ضیاء الدین نے، جو اب کچھ بہتر ہو چکے تھے، اپنی بیٹی کی بہادری اور سچائی پر خوش ہو کر اعلان کیا، آج سے میری جانشین شہزادی آریہ ہوگی، کیونکہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ نیک دل، عقلمند اور بہادر بھی ہے۔ محل میں جشن کا سما تھا۔ آریہ نے اپنے والد کی مدد سے حکومت کو دوبارہ عدل و انصاف پر قائم کیا۔ اس نے محل کے دروازے ہمیشہ عوام کے لیے کھول دیے اور ہر روز اپنے لوگوں سے ملاقات کرتی۔ وہ خاص طور پر یتیم بچوں اور بیمار لوگوں کا خیال رکھتی۔ کچھ سال بعد آریہ کی شادی ایک ہمسایہ ریاست کے شہزادے فرہاد سے ہوئی، جو خود بھی ایک نیک دل اور عوام کا خیرخواہ تھا۔ ان دونوں نے مل کر ریاست کو ایک جنت میں بدل دیا۔